ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے پیدا کیوں نہیں کیا؟ کیا عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا؟ اور کیوں؟ کیا مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے؟ سائنس اس بارے میں کس نتیجے پر پہنچی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اور عورت کی تخلیق کی اس حقیقت کو آپ کے سامنے آج ہم اس ویڈیو میں رکھیں گے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے علم حقیقی میں اضافہ ہو سکے۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ روایات میں موجود ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ۔ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں اور ایک مٹھی مٹی اٹھاتے ہیں، اور اس ایک مٹھی مٹی میں روئے زمین کی ساری مٹی کی اوپری تہ سما جاتی ہے، اور یہ مٹی 60 رنگوں اور مختلف کیفیات پر مشتمل تھی، یعنی سفید و سیاہ، زرد و سرخ، حتیٰ کہ ایسے ایسے رنگ جو انسانی عقل کبھی مشاہدہ ہی نہ کر پائے۔ اور جب اس مٹی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کر دیا تو اس کے کچھ عرصہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے عورت کو تخلیق کیا، جس کا نام حوا رکھا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے کائنات کا پہلا انسانی جوڑا تخلیق کیا۔ حضرت اماں حوا دنیا میں تشریف لانے والی پہلی عورت تھیں جن کو نسل انسانی کی وجہ بنایا گیا، اور حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے، اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت کو قبول کرو کہ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اگر اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی، لہٰذا خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ ناظرین، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر غور کیا جائے تو بہت سے معاملات میں عورتوں اور بچوں کے احکامات کو ایک جیسا رکھا گیا ہے، جیسا کہ باجماعت نماز کا مسئلہ، جمعہ کی نماز کا مسئلہ وغیرہ۔ تو اس میں بھی شاید اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھی بچوں کی طرح نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ عورت کی ضروریات اور اس کی حفاظت اور دیگر کئی امور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو عورت پر تسلط دے رکھا ہے، اور یہ تسلط خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو عورت پر عطا کیا ہے۔ گویا عورت اور مرد کا تعلق رعایا اور بادشاہ والا ہے، اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت اللہ نے لازم قرار دی ہے۔ اور اس سے ایک چیز یہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں ہیں، اور مرد کے حقوق عورت سے کہیں زیادہ ہیں، اور ایسا ہونا عورت سے کوئی ناانصافی یا ظلم نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے تخلیق کیا، اور اسی نسبت سے ہم یہ مانتے ہیں کہ انسان مٹی سے ہی بنتا ہے، اور حقیقت اس میں یہ ہے کہ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے ہی تخلیق کیا تھا، اور بنی آدم کو مٹی سے بنا ہوا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو غذا انسان کھاتا ہے اس کو بھی مٹی سے ہی تخلیق کیا جاتا ہے، جس سے انسان کا نطفہ بنتا ہے، اور اس نطفے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اور اس نطفے سے انسان کی تخلیق کا عمل خدائے ذوالجلال کی حکمت ہے، جس کو نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکا اور نہ ہی کوئی جن و انس۔ اور اسی حکمت میں یہ عمل بھی پوشیدہ ہے کہ جس میں اللہ نے مرد کی پسلی سے عورت کو تخلیق کیا، اور اصل میں اللہ نے اس عمل سے بھی مرد کو اپنی حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ عورت کی تخلیق فرشتوں سے لائی گئی مٹی سے نہیں کی گئی، بلکہ انسان کی پسلی سے کی گئی۔ میں نے تمہارے جسم کے حصے سے اس کو اس لیے تخلیق کیا کیونکہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، کہ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین سے لائی گئی کس مٹی سے عورت کو تخلیق کیا گیا ہے۔ یعنی ناظرین،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے تقدس اور حرمت کی یہ حد رکھی ہے کہ عورت کی تخلیق کو فرشتوں سے بھی پردے میں رکھا گیا، اور پہلی عورت اماں حوا پہلے مرد حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکلی، اور حرمت کے تقاضوں کو پورا کیا گیا اور وہ ان کی منکوحہ قرار دی گئی۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ عورت کو آخر پسلی سے ہی کیوں تخلیق کیا گیا؟ کیا عورت کا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا جس کا ذکر حدیث میں موجود ہے؟ اور اس کا جواب ہے نہیں۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہی سامنے آتی ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی قلب، جو انسان کا سب سے لازمی اور بنیادی اور نازک ترین حصہ ہے، جس کو اللہ نے پسلی کے پیچھے چھپا دیا ہے، یعنی عورت کو پسلی سے پیدا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی حکمت تھی، گویا عورت وقت آنے پر مرد کی ڈھال بن سکتی ہے، اور پسلی سے تخلیق اس کے ٹیڑھے پن کو ظاہر نہیں کرتی، بلکہ پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی گئی کہ عورت مرد کی ڈھال بن سکتی ہے، اور عورت کو اللہ نے ماں کا رتبہ دیا ہے اور اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھتی ہے، اور اس کو بیٹی کا رتبہ دیا ہے جو باپ کی آنکھوں کی روشنی ہے، اور بیوی کا رتبہ دیا ہے جو اس کی زندگی کی ساتھی ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی جاتی ہے کہ جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اس بات میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہ بے بنیاد بات ہے جس کا نہ تو قرآن میں ذکر ہے اور نہ ہی کسی حدیث مبارکہ میں۔ ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ مرد کی پسلیاں عورت کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اللہ نے مرد کی پسلی سے ہی عورت کو تخلیق کیا ہے، لیکن اس بات میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے، اور میڈیکل سائنس نے اس بات کو مکمل طور پر رد کر دیا ہے، اور اس کا ریفرنس قرآن و حدیث میں بھی نہیں ملتا۔ انسان کی جنس چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں میں 24 پسلیاں ہی ہوتی ہیں، لیکن یہ صحیح حدیث مبارکہ موجود ہے جو حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عورت کو مرد کی پسلی سے ہی پیدا فرمایا گیا۔